اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحویل قبلہ. مسجد قبلتین خوبصورت مسجد، ارد گرد کا منظر بھی خوبصورت، درختوں اور پودوں کی بہار ہے. شارع خالد بن ولید کے کنارے اور وادی عتیق کے قریب اس مسجد کی تاریخی حیثیت ہے. خزرج کے نامور قبیلہ بنو سلمہ کے علاقے میں یہ مسجد نبی کریم کی مسجد سے قریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس قبیلہ کی آبادی وادی عتیق کے قریب جبل سلع کے مغربی جانب تھی. جبل سلع وہ پہاڑی ہے جہاں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق برپا ہوا اور مشرکین کو دم دبا کر بھاگنا پڑا. بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کی اجازت چاہی تو آن حضرت نے انہیں اجازت نہیں دی. آپ کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دفاعی اور اقتصادی حوالے سے بنو سلمہ کا یہاں سے منتقل ہونا مناسب نہیں، لہذا آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ، مسجد نبوی تک اٹھنے والے قدموں کا خیال کرو. مسجد قبلتین کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یہی وہ مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہو گئی. اس آیت کے ذریعے حکم دے دیا گیا کہ اپنا قبلہ مسجد حرام کی جانب کر لو. اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور مسجد نبوی بھی اسی رخ پر تعمیر ہوئی تھی. تحویل قبلہ کا حکم آ جانے پر مسجد نبوی میں شمال کی جانب ایک نئے دروازے کا اضافہ کیا گیا. اس وقت تک یہودی طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اپنا لیا ہے. وہ اسے اپنے مذہب کی سچائی کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے. آن حضرت کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا جائے. حکم ربی کے تحت مسلمان مدینہ میں 1 سال 5 ماہ تک بیت المقدس ہی کے رخ اللہ کے حضور سربسجود ہوتے رہے. رسول اللہ کے دل کی خواہش برقرار رہی. بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت جبریل امین سے بھی کیا، مگر وہ بھی حکم ربی کے تابع تھے. حضور بار بار خانہ کعبہ کی سمت میں دیکھا کرتے. اکثر آپ کی نظریں اس جانب اٹھ جاتی کہ آپ کے دل میں یہ خواہش بڑی شدت سے موجزن تھی. آخر شعبان 2 ہجری کو وہ حکم ربی آ پہنچا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لو اور تم مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس جانب موڑ لو. اہل کتاب جانتے ہیں کہ حق وہی ہے جو ان کے خدا کی طرف سے آیا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی غافل نہیں. قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ بنی سلمہ کے محلہ میں حضرت بشیر بن البرا کی والدہ کے ہاں کھانے پر مدعو تھے کہ نماز کا وقت آ گیا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی محلہ کی مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز کی امامت فرمائی. اس وقت رخ بیت المقدس کی طرف تھا.
یہ ظہر کی نماز تھی۔ آپ 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے اور تیسری رکعت جاری تھی کہ جبریل امین حاضر ہو گئے اور وہ خوشخبری آپ تک پہنچا دی۔ اس میں کسی تاخیر کا حکم بھی نہیں تھا۔ اسی نماز کا باقی حصہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مکمل کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ تیسری رکعت میں ہادی برحق نے رخ انور کو پھیرا اور بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی رخ فوراً بدل لیا۔ ان کے پیچھے خواتین تھیں جو نماز ادا کر رہی تھیں۔ ان خواتین نے بھی کوئی تأمل نہیں کیا، اپنی جگہ سے ہٹ گئیں اور مردوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ اسی دن سے مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد پڑ گیا۔ یہ خوبصورت اور وسیع و عریض مسجد آج بھی موجود ہے اور اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ مسجد بلا شبہ تاریخ ساز ہے۔ پھر یہ خبر پھیلتی چلی گئی اور جس نے سنا اس نے اسی وقت قبلہ تبدیل کر لیا۔ بعض جگہ تو یہ حکم اس وقت پہنچا جب نمازی رکوع میں تھے اور انہوں نے اسی حالت میں قبلہ تبدیل کر لیا۔ قریباً 3 عشرے قبل مسجد کے ارد گرد کوئی خاص آبادی نہیں تھی، زیادہ تر جگہ خالی پڑی تھی، مگر اب مسجد بارونق علاقے میں ہے اور ارد گرد سڑکوں اور بستیوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ مسجد میں اب تک کی آخری توسیع 1408 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں ہوئی، جس کے بعد گنجائش بڑھ گئی اور 2000 نمازیوں کے لیے جگہ پیدا ہو گئی۔